پوچھا گیا ہے کہ کیا ماں باپ کی ناراضگی رزق، سکون اور برکت پر اثر ڈالتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی رضا کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور ان کی نافرمانی انسان کی زندگی پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ والدین جو چاہیں وہی دین بن جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بلا وجہ والدین کو دکھ دیتا ہے، ان کے حقوق پامال کرتا ہے اور ان کی دل آزاری کرتا ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا خطرہ مول لیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا رزق سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، رزق صرف پیسے کا نام نہیں، رزق میں شامل صحت، اولاد، سکون، عزت، وقت کی برکت، اچھے تعلقات اور دل کا اطمینان بھی ہے۔ بعض لوگ لاکھوں کماتے ہیں لیکن سکون نہیں ہوتا، بعض کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن اولاد نافرمان ہوتی ہے، بعض کے پاس کاروبار ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ برکت صرف محنت سے نہیں، اللہ کی رضا سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ فرض کریں دو آدمی برابر کماتے ہیں، ایک اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس کی دعائیں لیتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ دوسرا شخص ماں باپ کو بوجھ سمجھتا ہے، ان سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے اور ان کے دل کو دکھاتا ہے۔ ممکن ہے دونوں کی تنخواہ ایک جیسی ہی ہو، لیکن ان کی زندگی کی برکت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ والدین کی دعا بعض اوقات وہ دروازے کھول دیتی ہے جو انسان کی محنت بھی نہیں کھول پاتی۔ البتہ ایک بات سمجھنا ضروری ہے، اگر والدین کسی ناجائز کام کا حکم دیں یا دین کے خلاف بات کہیں تو وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ ادب، احترام اور حسن سلوک برقرار رکھا جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ والدین ناراض ہیں تو یقینی طور پر سارا رزق بند ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ والدین کی ناراضگی، دل آزاری اور بد دعائیں انسان کو اللہ کی رحمت اور زندگی کی برکتوں سے محروم کرنے کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ ان کی خدمت، دعائیں اور رضامندی زندگی میں سکون، خیر اور برکت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی انسان اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے بڑے بڑے مشورے ڈھونڈتا ہے، جبکہ اس کی کامیابی کا ایک دروازہ اس کے گھر میں بیٹھا بوڑھا باپ یا دعا گو ماں ہوتا ہے۔